اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. دعا عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت ہے، بلکہ کہا گیا دعا ہی عبادت ہے کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں حقیقت میں وہ دعا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، جتنے بھی نیکی کے کام کرتے ہیں اصل میں وہ سب دعا ہے. کیوں کرتے ہیں ہم ساری عبادتیں؟ ہماری عبادتوں کا پیغام ہوتا ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اے اللہ اسے قبول فرما، ہمیں جنت عطا فرما، جہنم سے نجات دے. تو گویا کہ پورا دین ہی عبادت ہے، ہر عمل دعا ہے. جو بھی ہم عمل کرتے ہیں ان میں خاص طور پر آدمی کا اللہ کو ان کلمات کے ذریعے سے پکار کر کہنا جس کی اسے ضرورت ہے، خاص طور پر اس کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے کہ جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق جسے حاصل ہوتی ہے، خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے دعا کے دروازے کو کھولتا ہے. جو آدمی اپنی زندگی میں دعا سے محروم ہے بہت بڑے خیر سے محروم ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عاجز اور کمزور آدمی وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہو. اگر ہم ہونٹ اور بھی حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم سے زیادہ عاجز اور کمزور کون ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہونٹوں کی حرکت سے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، ہماری پریشانی دور ہو سکتی ہے، ہماری مطلوبہ چیز مل سکتی ہے. اگر ہم ہونٹ حرکت کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں اس سے بڑی کمزوری کیا ہو سکتی ہے؟ یہ عاجز ہے آدمی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے محروم ہے، جو دعا سے محروم ہے. لہٰذا اس مبارک مہینے میں خاص طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی وہ آیت جو سب سے عظیم آیت مانی جاتی ہے دعا کے لیے، کون سی آیت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اے اللہ کے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، آپ انہیں بتائیے کہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں. لہٰذا وہ لوگ دعا کریں مجھ سے اور ایمان لائیں. یہ سب سے عظیم آیت مانی جاتی ہے دعا کے حوالے سے پورے قرآن میں. یہ آیت کریمہ سبحان اللہ اس سے پہلے بھی رمضان کا ذکر ہے اور اس آیت کے بعد بھی رمضان کا ذکر ہے، یعنی 2 روزوں کے متعلق آیتیں ہیں، ان کے بیچ میں یہ آیت آئی ہے جس میں دعا کا حکم دیا گیا ہے. اس سے پہلے والی آیت میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سورہ بقرہ کی آیت، اور اس دعا کی ترغیب کے بعد احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، 2 آیتیں روزے کے بارے میں، درمیان میں دعا کا ذکر کیا گیا ہے. علماء کہتے ہیں یعنی رمضان میں حالت روزہ میں کیا جانے والا عظیم ترین عمل یہ کہ مومن دعا کرے. روزے دار کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے. آپ نے سنا ہے بخاری کی مشہور حدیث کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ بھی مشک کی خوشبو سے زیادہ افضل ہے، تو اس منہ سے نکلنے والی کلمات بھی اللہ کو پسند ہے جب آدمی اسے پکارتا ہے حالت روزہ میں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ اور انس بن مالک وغیرہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا ہے: مظلوم کی دعا، والد کی دعا، اور کہا دعوت الصائم، روزے دار کی دعا. اللہ اسے رد نہیں کرتا ہے، کوئی دعا روزے دار کی رد نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہاں تصور ہے کہ افطار کے وقت ہی دعا کرنا چاہیے کہ اسی وقت وہ قبول ہوتی ہے، جبکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوت الصائم، جب آدمی روزے سے ہے تو پھر اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی. جیسے کوئی آدمی سفر پہ ہے، جب تک سفر سے واپس نہیں آئے گا کوئی دعا رد نہیں ہوگی. جیسے کوئی آدمی مظلوم ہے، جب تک اس پر ظلم کیا گیا ہے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. ایسے ہی جب تک مومن روزے سے ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. لہٰذا افطار کے ساتھ دعا خاص نہیں ہے. فجر صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک یہ پورا وقت روزے دار کا ہے. ان سارے اوقات میں وہ روزے دار ہی ہوتا ہے. لہٰذا جب بھی وہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا.
افطار کے وقت بھی کیجئے، افطار سے پہلے بھی کیجئے، اس لیے کہ بسا اوقات آدمی مصروف ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے افطار میں دعا کروں گا، اور افطار کو تاخیر سے پہنچا اور وقت چھوٹ گیا، اور پورا دن اس نے دعا نہیں کی اللہ سے۔ ایسا کرنے سے آدمی محروم ہو جائے گا خیر سے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں صرف افطار کے وقت دعا کو قید مت کیجئے، رمضان میں حالت روزہ میں فجر کے طلوع ہونے سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک یہ پورا وقت دعا کا ہے کہ آپ روزے سے ہیں، اور اللہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ یقیناً افطار کے وقت لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، وہ اس وقت بھی آپ دعا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، لیکن صرف اسی کے ساتھ خاص نہ کریں۔ پورا دن آپ کے پاس ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، دعا کریں۔ روزے دار کی کون سی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اس کو واضح نہیں کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب جو بھی دعا کرے گا اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اللہ کے نبی نے کہا روزے دار کی دعا اپنے لیے ہو دوسروں کے لیے ہو، اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ لہٰذا رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں خصوصاً دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے آدمی کو؟ سب سے بڑی ضروری چیز ہے ہدایت۔ اللہ سے ہدایت مانگنا چاہیے، صراط مستقیم پر استقامت مانگنا چاہیے، اور اللہ کے راستے میں، اطاعت کے راستے میں اس کی موت ہو، یہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حالت تقوی اور ایمان میں اللہ سے ملاقات ہو، یہ مانگنا چاہیے، اور اس کے علاوہ دنیا کی جو ضرورتیں اور مباحات ہے وہ مانگنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، مال میں برکت، تجارت میں برکت، صحت میں برکت، سب میں برکت ملے گی، تب بھی آدمی کو ہمیشگی اللہ نہیں دیتا ہے زمین پر۔ اس لیے سب سے ضروری زندگی آخرت کی ہے، اس کے ساتھ آدمی دنیا کی جو چیز چاہے مانگ سکتا ہے، اس میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ سلف صالحین اپنے جانور کا چارہ بھی اللہ سے دعا کر کے مانگتے تھے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے، اے اللہ یہ ختم ہو گیا ہے، یہ ٹوٹ گیا ہے، اسے صحیح کرنے کے لیے راستہ فراہم کر۔ علماء کہتے ہیں مسئلہ چارے کا اور جوتے کے تسمے کے ٹوٹنے کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ سے تعلق کا ہے۔ کتنا وہ اللہ سے جڑے ہوئے تھے کہ انہیں یقین تھا کہ میرا چھوٹا مسئلہ بھی ہو اسے بھی اللہ ہی حل کرتا ہے، بڑا مسئلہ ہو وہ بھی اللہ ہی حل کرتا ہے۔ کثرت سے دعا کرنا چاہیے اس مبارک مہینے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔